اور اچھا نیکسٹ آیت آتی ہے من شر ما خلق. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آئی سیک یور پروٹیکشن فرام دا ایول آف یور انٹائر کریشن، فرام دا ایول من شر ما خلق، یعنی کہ جو آپ کی تمام مخلوق ہے اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایوری تھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ آن ارتھ فار اے بینیفٹ. ٹھیک ہے، ایوری تھنگ ہیز گاٹ گڈ ان اٹ، بٹ ایوری تھنگ ہیز گاٹ ایول پوٹینشیل ان اٹ ٹو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل لائک رات جو ہے، نائٹ جو ہے وہ اٹ از گڈ فار اس. ٹھیک ہے، اللہ میڈ دا نائٹ فار اس ٹائم فار اے پیس ریسٹ کامنس. ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ says in Quran that and he means Allah and he made the night a calmness، جو کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 96 ہے. بٹ دا نائٹ ہیز آلسو گاٹ اے پوٹینشیل آف ایول ان اٹ. ٹھیک ہے، سو سملرلی کوئی موبائل فون ہے تو موبائل فون کین بی یوز فار اے گڈ، بٹ موبائل phone can be misused also. ٹھیک ہے، so everything has a good in it but also got a evil potential in it too. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس آیت میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ اکنالج کیا کہ اللہ تعالیٰ آئی ایم ویک، آئی سیک یور پروٹیکشن. ٹھیک ہے، اینڈ آئی سیک یور پروٹیکشن فرام ایوری تھنگ یو ہیو کریٹڈ، so that please protect me so that I cannot use them for an evil purpose. Okay, so got my point کہ I seek Allah subhanahu wa ta'ala's protection that ya Allah ta'ala I have a tendency to misuse them for a evil, so ya Allah ta'ala please keep me protected from misusing everything you have made. اوکے، سو جیسے یہاں پہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ آپ نے تمام چیزیں بنائی ہیں لیکن مجھے پروٹیکٹ کریے کہ میں ان کو مس یوز نہ کر سکوں. ٹھیک ہے، بیکاز مس یوز لیڈس ٹو ہارم، تو الٹیمیٹلی اف آئی مس یوز اینی تھنگ فار ایول دین الٹیمیٹلی دا ہارم ول کم ٹو می. ٹھیک ہے، سو اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ من شر ما خلق، یعنی تمام جو آپ نے مخلوق بنائی ہے اس کے شر سے ہمیں بچائیے، اس کی برائی سے ہمیں بچائیے. گاٹ اٹ. اور پھر نیکسٹ آیات میں ہم یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کری کہ کن کن چیزوں سے ہم نے پناہ مانگی، جو کہ ٹاپ 3 چارٹ میں ٹاپ 3 ہیں. ٹھیک ہے، من شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریخی شر سے جب وہ چھا جائے، اور من شر النفاثات فی العقد، اور فرام دا ایول آف دا ویچز ہو بلو انٹو دا ناٹس. ٹھیک ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے، تو تمام یہ جو برائیاں ہیں، شر یوز ہوا ہے، تو ان تمام برائیوں سے ہم نے اپنے پروٹیکشن کی بات کری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور پناہ مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوا من شر ما خلق. تو اب اس کی تھرڈ آیت میں ہم چلتے ہیں، آگے والی آیت میں، جس میں کہ ومن شر غاسق اذا وقب، یعنی کہ رات کی تاریخی شر سے جب وہ چھا جائے. تو یہاں پہ ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رات کے لیے غاسق ورڈ کا یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ قرآن میں اور تمام جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کے لیے لیل ورڈ کا یوز کیا ہے، جیسے لیلۃ القدر ہے، یا اور تمام جگہ پہ رات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیل ورڈ کا یوز کیا ہے. تو اس جگہ پہ ایسا کیا ہے کہ رات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غاسق ورڈ کا یوز کیا جو کہ اور کہیں یوز نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز refer the night as a غاسق in this ayat or for in this surah, which Allah subhanahu wa ta'ala not use this word anywhere else in the Quran for night. okay, تو غاسق جو ہے وہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ which pour out. ٹھیک ہے، اور جس کی اور the evil of it pour out. ٹھیک ہے، جیسے غزقۃ العین کہتے ہیں کہ از نون ایز وین دا آئی شیڈ ٹیئر وین یو کانٹ ہیلپ اٹ بٹ اٹ ڈرپس آؤٹ. ٹھیک ہے، یا غزقۃ الجر کہتے ہیں کہ وین سم انجری ہیپن اینڈ اٹ گاٹ دا انفیکشن اینڈ وین دا بلڈ کم آؤٹ اور دا پس کم آؤٹ فار دس وی یوز اے ٹرم ایز اے غاسق. ٹھیک ہے، تو جنرلی غاسق کا مطلب کیا ہوا کہ سم تھنگ گون بیڈ
and but it can't stay inside anymore. ٹھیک ہے, it stay inside anymore, and then it become rotten, so it start pouring out. So that is known as a غاسق. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں رات کے لیے غاسق ورڈ کا یوز کیا, وچ مین از ڈسکرائب دیٹ وین اٹس ایول اسٹارٹ کمنگ آؤٹ, اسٹارٹ پورنگ آؤٹ. ٹھیک ہے, سو ایوری نائٹ جو ہے وہ غاسق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایوری نائٹ جو ہے اس میں وہ ایول پوٹینشیل نہیں ہے, بٹ سم نائٹس ہیڈ گاٹ دا ایون پوٹینشیل, اینڈ دیٹ اٹ از so evil, it got the so evil potential that it will drag us into the sins. ٹھیک ہے, it will drag us into the harm. ٹھیک ہے, these night has got so much evil. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی برائیاں جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں پور آؤٹ ہونے لگی. جیسے کوئی مٹکا جب بھر جاتا ہے نا, گھڑا بھر جاتا ہے, اس پہ آپ پانی ڈالتے جائیں تو پور آؤٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس رات میں اتنا ایول پوٹینشیل ہے, اتنا ایول ہے اس رات میں کہ وین اٹ اسٹارٹ پورنگ آؤٹ, کہ اس کا ایول اسٹارٹ پورنگ آؤٹ. اوکے, گاٹ اٹ. تو جیسے فار ایگزامپل ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نیو ایئر نائٹ. ٹھیک ہے, اور نیو ایئر نائٹ میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بھلے ہی آپ جو ہیں نماز پڑھنے والے پرہیزگار ہیں, لیکن شیطان کیا کرتا ہے, وہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے سم ٹائمز تھرو یور فرینڈ کہ ارے چلو یہ نیو ایئر نائٹ ہے, کیا ہوا, چلتے ہیں پارٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ چلے گئے پارٹی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہاں یہ تو نیو ایئر نائٹ ہے, فرینڈس سب جاتے ہیں, وائی شوڈ آئی ناٹ گوئنگ ٹو دا پارٹی. تو آپ بھی چلے گئے پارٹی کرنے کے لیے. اب آپ پارٹی میں گئے تو وہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈانس ہو رہا ہے. اوبویسلی نیو ایئر پارٹی میں 99% سب جگہ ڈانس ہی ہوتا رہتا ہے. لوگ میوزک ہے, ناچ رہے ہیں, جھوم رہے, گا رہے ہیں. یا کسی اور جگہ پب وغیرہ میں چلے گئے تو وہاں پہ شراب سرو ہو رہی ہے, ڈانس ہو رہا ہے, اور جس کو کہتے ہیں بوائز اینڈ گرلس ساتھ میں ڈانس کر رہے ہیں. تو تمام طریقے کی اس میں ایول ہوتی ہے. دین یو ڈریگ ان ٹو ایول ان فردر اسٹیج کہ آپ پھر اس میں آپ کے دوست آپ کو انکریج کرتے ہیں, آپ ڈانس کرنے چلے گئے, پھر فردر اس میں ایول ڈریگ کرتے ہوئے آپ کو وہ آپ کھنچ جاتے ہیں اس میں کہ یو گیٹ سم ڈرنک, اور پھر اس کے بعد اس میں کہیں ڈرگس بھی ہو رہے ہیں, تو پھر تمام طریقے کے اس میں زنا کے بھی کام ہو رہے ہیں. تو دا نائٹ ہیز گاٹ دا پوٹینشیل سو مچ ان اٹ کہ اٹ ڈریگس یو ان ٹو دا سین, اٹ ٹیکس یو ان ٹو دا ڈارکنیس. ٹھیک ہے, تو دیٹ نائٹ از نون ایز اے غاسق. اوکے, کہ آپ بھلے ہی صحیح ہیں, لیکن دیٹ نائٹ ہیز گاٹ دا پوٹینشیل ٹو ڈریگ یو ان ٹو دا ڈارکنیس, ٹو ڈریگ یو ان ٹو دا سین. تو یہ صرف ایک ایگزامپل ہے کہ ہاؤ دس سچ ایول نائٹ. اور اگر آپ زیادہ تر دیکھیں کسی بھی کنٹری کے اگر اسٹیٹسٹکس کو اٹھا کے دیکھیں کہ کرائم وچ از ہیپن ان نائٹ اور دا کرائم ہیپن ان اے ڈے, تو یو ول آلویز گیٹ دا ریشیو وچ از مور دیٹ دا کرائم از ہیپن ان دا نائٹ. تو کرائم ریشیو جو ہے وہ نائٹ میں سبھی کنٹریز میں اکراس دا کنٹری نائٹ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ دا نائٹ ہیز گاٹ دا پوٹینشیل دیٹ ہیز ایول ان اٹ. ٹھیک ہے, تو تمام طریقے کے آپ کرائم دیکھ لیں, چاہے وہ گھر سے ریلیٹڈ کرائم ہو, اور چاہے وہ کیا کہتے ہیں کرائم اگینسٹ دا وومن ہو, یا کرائم اگینسٹ دا لوٹ ہو, رابری ہو. ٹھیک ہے, کسی بھی طریقے کے کرائم ہو, زیادہ تر جو ان کے ریشیو ہوتے ہیں, کرائم ریشیو ہوتے ہیں, وہ رات میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے when یو سیک پروٹیکشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرام دا ایول آف دا نائٹ, یعنی کہ رات کی تاریخی شر جب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از اے پروٹیکشن مینس وی سیک پروٹیکشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرام دا ایول آف دا نائٹ. اور یہاں پہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ غور کرنے والی ہے کہ جب انسان اپنے اوپر گناہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. کیونکہ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں, لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کو بھی ظلم کہا ہے. اور تو اس طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا, اور ظلم جو ورڈ ہے وہ آتا ہے ظلمت سے. ٹھیک ہے, وچ مینس دا ڈارکنیس. ٹھیک ہے, اور دا ریجن آف دا ڈارکنیس. تو کتنی صحیح امیجری ہے کہ
جب آپ یہ نائٹ ہوتی ہے اور جو اتنی رات کی تاریخی شد یعنی کہ اندھیرا اس کی ڈارکنیس اتنی بڑھ جائے کہ اس سے ایول پور آؤٹ ہونے لگے. تو سملرلی اٹ ڈریگس یو انٹو دا ڈارکنیس, اٹ ڈریگس یو انٹو دا ظلم, اٹ ڈریگس یو انٹو دا sin. So how the things are correlate with each other, that is beautiful. That is the beauty of Quran, that it create imagery in front of you through his ayat. اچھا, یہاں پہ ایک چیز اور فلک کے میننگ کو سمجھتے ہیں, جس کو کہ ڈسپریٹلی میں نے رکھا ہوتا ہے یہاں پہ سمجھنے کے لیے فلک کا میننگ, جو کہ فلک کو کہتے ہیں کہ کنسیڈر اٹ ایز اے لائٹ. ٹھیک ہے, فلک جو ہے اس کو مارننگ بھی کہتے ہیں, تو یعنی کنسیڈر اٹ ایز اے لائٹ. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از obviously ماسٹر آف دا لائٹ, رب آف دا لائٹ. So and when evil is at dark in the night time, and this Quran has put something interesting imagery that Allah subhanahu wa ta'ala has called himself as a noor. ٹھیک ہے, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض, سورہ آیت نمبر 35 سورہ النور میں. ٹھیک ہے, تو وین یو فائنڈ یور سیلف ان اے سچویشن وچ از سو مچ ڈارک, جو کہ جیسے کہ کالی رات سے بھی ڈارک سچویشن ہے, کہ آپ یو وانٹ ٹو کم آؤٹ فرام دس سچویشن بٹ یو کانٹ کم, بٹ یو آر فیل ٹو کم آؤٹ فرام دس سچویشن, یو ہیو ٹرائڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ کی کہیں جاب لگی ہوئی ہے اور وہ بڑا ہی جو انوائرمنٹ ہے, یو آر ان اے بیڈ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, یو آر سراؤنڈیڈ بائی دا بیڈ امپلائیز, لائک یو آر اینڈ دا ورک انوائرمنٹ از ویری ہارریبل, اینڈ جیسے کہ وہاں پہ بیک بائٹنگ ہو رہی ہے اور کرسنگ ایچ ادر ہے, دے آر ڈرنکنگ, وومنائزنگ, پالیٹکس, all kind of stuff, bad stuffs around you, and you find yourself helpless because you want to get out from this job but you don't have any other job. ٹھیک ہے, تو آپ کی مجبوری ہے وہاں پہ کام کرنا. ٹھیک ہے, so you try out to come out from this situation, you try out to tear apart from this situation, but you are failed to come out from this situation. Okay, so at this moment we seek Allah subhanahu wa ta'ala's help. Ya Rabbil Falak, ٹھیک ہے, means please take me out from, you are the master of the falak, you are the master of the daybreak, so please end this darkest night and bring me into the light. یعنی کہ اللہ تعالیٰ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اندھیری کالی رات والی جو انوائرمنٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پلیز مجھے اس انوائرمنٹ سے باہر نکالیے, اور پلیز گیو می سم ریلیف اینڈ سم پیس. تو یہ بھی اس کا ایک مطلب ہوا. یعنی کہ اس کو اگر دوسرے الفاظوں میں سمجھے کہ جیسے کہ کوئی شخص ہے اینڈ ہی لاسٹ ہز جاب, ٹھیک ہے, اینڈ ہی از ٹرائڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, تو وہ شخص کیا سوچے گا کہ یہ بے روزگاری کی کالی لمبی رات چلی آ رہی. ٹھیک ہے, یا اللہ تعالیٰ پلیز گیٹ می ریڈ آف دس جاب لیس سچویشن. ٹھیک ہے, اٹ سیمس لائک اٹ از اینڈلیس نائٹ, دا اینڈلیس ڈارکنیس اراؤنڈ می. اور میں نے تمام طریقے کی چیزیں ٹرائی کر لی, لیکن میری کہیں جاب نہیں لگ پا رہی ہے. تو اٹ سیمس کہ یہ جو ایسا سچویشن میں پھنس گیا ہوں, یا ایسے سراؤنڈنگ میں پھنس گیا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک, آئی کانٹ سی اینی تھنگ ٹو کم آؤٹ فرام دس سچویشن. تو یا رب الفلق, پلیز اس بے روزگاری کی جو کالی اندھیری رات ہے جو لمبے وقت سے چلی آ رہی ہے, please take me out from this situation, and please bring a light into my life. Please bring light of you can say a better risk, light of a better risk in my life. Please bring that light of a better risk in my life. So یہ اس کی ایک imagery ہوئی to call Allah subhanahu wa ta'ala as a Rabbil Falak, and then you seek protection of Allah subhanahu wa ta'ala from the evil of the night. اوکے, سو یہ ایک کمپلیٹ مطلب وہ یہاں سے کہ وائی وی کال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اوکے, اچھا, نیکسٹ ٹرم یہاں پہ یوز کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, وہ ہے وقب. ٹھیک ہے, وچ مینس اے ہول. اور یہ ایسا ہول ہے کہ اس سے لائٹ بھی ریفلیکٹ ہو کے باہر نہیں آتی. اٹ از سو ڈارک اینڈ سو ڈیپ.
ٹھیک ہے. اف یو pour the water in it, then it get absorbed, you can't see the water. And if you throw a light in it, then you can't see the light coming back. ٹھیک ہے. یعنی کہ جس کو کہہ سکتے ہیں ایک تو اندھیری رات، اور اس پہ سے اتنی اندھیری مزید کالی رات کی اس کی کالی جو اس کی اندھیرا اتنا زیادہ ہے کہ وہ اور مزید ہو گیا، یعنی کہ وقب جیسا اور اندھیرا مزید، مطلب وہ اپنے کالی رات جو ہے وہ اپنے اندھیرے میں اور بڑھ گئی. یعنی کہ وہ ایسی کالی رات جو جس میں شر تھا وہ اپنے شر میں اور بڑھ گئی، اپنی برائی میں اور بڑھ گئی. سو اس لیے یہاں پہ وقب ورڈ کا یوز کیا ہوا ہے. یعنی کہ اس کو اگر ہم آج کے اپنے سرکمسٹانسز سے جوڑیں کہ آپ کسی ایسے سرکمسٹانسز میں ہیں جہاں سے کسی بیڈ سرکمسٹانسز میں ہیں اور آپ وہاں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور وہ ایسی سچویشن ہے کہ وچ گیٹنگ ورسٹ اینڈ ورسٹ. ٹھیک ہے. تو دیٹ از دا سرکمسٹانسز از نون ایز اے وقب فار یو، یعنی جس کو ہمارے ہندی میں کہتے ہیں کہ کریلا اوپر سے نیم چڑھا. ٹھیک ہے. سو دیٹ از ایکسپریشن یوز ہیئر بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایز اے وقب. ٹھیک ہے. اینڈ دین یو ہیو اے فیتھ کہ اونلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ از اے پروٹیکٹر لائک نو ون ایلس. چونکہ ہم سورہ اخلاص سے مائگریٹ ہوتے ہیں سورہ فلق میں، سورہ ناس میں، تو یہ ایک اس کی ایک کنٹینیوشن میں بھی ہے کہ ایز اللہ تعالیٰ از اے پروٹیکٹر بٹ ہی از احد پروٹیکٹر، ہی از پروٹیکٹ لائک نو ون ایلس کین پروٹیکٹ. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کتنی بھی کالی سے کالی اندھیری رات ہو، کالی سے کالی ایسی سچویشن ہو، ایسی ڈارک سچویشن ہو جہاں سے ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ اٹ از امپاسبل ٹو کم آؤٹ فرام دس سچویشن. ٹھیک ہے. کوئی شخص ہے اس کو جاب نہیں مل رہی ہے اور سالوں سے جاب نہیں مل رہی ہے، ہی لاسٹ ہز جاب، تو وہ اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں پاتا ہے کہ کہیں سے بھی اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے، کہ کہیں ہر جگہ انٹرویو دے رہے ہیں، کہیں کچھ سلیکشن نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی بزنس کے لیے ٹرائی کیا تو بزنس سکسیس نہیں ہو رہا ہے. مطلب کہ مزید اس کو پریشانی پہ پریشانی آ رہی ہے. اس کی جو سرکمسٹانسز ہے دے آر گیٹنگ ڈارک اینڈ ڈارک. بٹ ایٹ دس لیول سو دا ون ہیز نیڈ ٹو کال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرام purest heart and with the humbleness, then he has to let go his all his ego and self respect and self pride کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ only you can protect me, please take me out from this situation which is غاسق and which is waqab and I see no lights around me, I don't have any hope except you can save me. سو یہ ایمان ہونا کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہم کو اس سچویشن سے باہر نکال سکتا، وہی ہے جو اندھیری کالی رات کو توڑ کے جب دن کو لے آتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو اس میری ڈارک سے ڈارک سچویشن میں مجھ کو باہر نکال کے اور مجھ کو راحت والی زندگی میں لے آئے گا. دین اٹ ول بی آل ڈفرینٹ سراؤنڈنگ فار می آل ٹوگیدر. جیسے کہ رات کو ہم نے پہلے بھی دیکھا، جیسے کہ رات کو توڑ کے جب دن آتا ہے دین اٹس آل ڈفرینٹ سراؤنڈنگس یو، آپ اپنے چاروں طرف کا جو ماحول ہے وہ آپ کو الگ سا لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو سملرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اونلی ہی از کیپیبل ٹو کہ وہ چاہے کتنی کالی سے کالی رات ہو، غاسق، یا اس پہ اور مزید اس کے اندھیرا چھا جائے، وہ وقب ہو جائے، then only he, Allah subhanahu wa ta'ala, is capable to take you out from any evil situation, any evil circumstances or any bad circumstances. That is the full meaning of قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اچھا، نیکسٹ آیت ہے وہ ہے مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی کہ ایول آف دا ویچز ہو بلو ان ٹو دا ناٹس. مینس یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئی سیک یور ریفیوج فرام دا ایول آف اے ویچز ہو بلو ان ٹو دا ناٹس، اور یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کیپ آن بلوئنگ اینڈ بلوئنگ، کیونکہ اگین یہاں ورب پہ تشدید یوز ہوئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی ورب پہ تشدید یوز ہوئی ہے تو وہ اس کو ایز پروفیشن میں کنورٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ جب کوئی چیز بار بار کی جائے تو وہ ایز اے پروفیشن بن جائے، آدمی اس میں پروفیشنل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ نفاسات کا ورڈ یوز ہوا ہے، مینس کیپ آن بلوئنگ اینڈ بلوئنگ.
ٹھیک ہے. اور اس میں فیمنن پلیورل کا یوز ہوا ہے. سو اٹ لکس لائک اے وومن ہو از ڈوئنگ بلو اگین اینڈ اگین, بٹ ان عربک فیمنن پلیورل از آلسو یوز فار اے پیپل. ٹھیک ہے. سو اٹ کین بی مین ہیئر دیٹ دا پیپل ہو بلو ان ٹو دا ناٹس. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر اگر ہم کلچرس میں دیکھتے ہیں تو ہم وچ کرافٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور جس میں کہ ایک وومن ہے جو کہ جو دا وومن بیکن آبجیکٹ آف این ایول. ٹھیک ہے. اور لیکن اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ جو وچ کرافٹ ہے وائی اٹ از آلویز ایسوسیٹیڈ ود دا وومن. ٹھیک ہے. کہ وائی ان قرآن اٹ سیلف اور ایون ان دس آیا اٹ سیلف وائی اٹ از یوز ایز اے فیمنن پلیورل. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا ایک یہ ریزن بھی ہے کہ بہت سی سوسائٹیز میں جو ہوتی ہیں وومن ور ٹریٹڈ ایز اے سب ڈیوڈ. اوکے. لائک دے آر نتھنگ. ٹھیک ہے. دے ہیو نو پاور, نو رائٹس ٹو ریٹیلیٹ, دے ہیو نو پاور ٹو اسپیک اگینسٹ دا یو کین سے ظلم دے آر گوئنگ تھرو. یعنی کہ ان پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس کو ریٹیلیٹ بھی نہیں کر سکتی ہیں, اس کے خلاف بول بھی نہیں سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو وومن ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک سبڈیوڈ کی طرح سے ہر ایک کلچر میں ان کو سمجھا گیا ہے. اور اسی لیے کہ جب انہوں نے وومن نے کیا کام کیا کہ when they can't retaliate or take a revenge directly from جو جس پرسن نے ان کے ساتھ برا کیا ہو یا ظلم کیا ہو, اگر وہ معاشرے میں ڈائریکٹلی وہ بدلہ نہیں لے سکتی تو they have discovered some hidden way ٹو ٹیک اے ریونج. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ چیز شروع ہو جاتی ہے بلیک میجک کی. تو دے یوز دس بلیک میجک ایز دیئر ویپن ٹو ٹیک اے ریونج اگینسٹ سمن ہو ہیز ڈن ایول ٹو دیم. لیکن پھر دھیرے یہی چیز کیا ہوتی ہے معاشرے میں, اٹ بیکم اے پروفیشن. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو پروفیشن کے طریقے سے یوز کرنے لگتی ہے, جیسے کہ بنی اسرائیل میں بھی ہوا تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ بلیک میجک انہوں نے 2 اینجل سے سیکھا. اور اسپیشلی دا وومین ہو فاؤنڈ دیم سیلف ان دا ہیلپ لیس سچویشن, دے کم ان کنٹرول دا پیپل تھرو دس وے. اوکے. So this is surah is also about those who found themselves in a helpless situation, and when they do find themselves in a helpless situation and when no logical answer is there, then people want the supernatural answer. ٹھیک ہے. They use the help of the supernatural answers to get rid of the problem. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ فار ایگزامپل کہ آپ نے کسی مریض کا علاج کرایا اور ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں اب کوئی امید نہیں ہے, یا آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, اور یا آپ کہیں کسی اچھی جگہ شادی کرنے چاہتے ہیں, کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ لڑکے والے آپ کے انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو کہ وین آپ آپ نے ساری چیزیں ٹرائی کر لی ہیں لیکن کوئی آپ کہیں سے بھی آپ کو کامیابی نہیں ملی ہے, دین دا ڈیسپریشن آف گیٹنگ اے تھنگس لیڈ یو ٹورڈس دس ایول وے. اس جو ڈیسپریشن ہوتا ہے انسان کا وہ اس کو اس ایول رستے پہ لے کے جاتا ہے کہ چلو سب ٹرائی کر لیا, نو لیٹس ٹرائی میجک آلسو. ٹھیک ہے. اور یہ کب ہوتا ہے کہ وین یو ریموو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آؤٹ آف فرام یور ایکویشن. یعنی آپ جب یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی اس جو آپ جس سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہیں وہ کتنا بھی برے سے برا ہوتا جا رہا ہے, مطلب اندھیری کالی رات جیسا برا ہے, اس پہ مزید اور اس کی برائیاں بڑھ گئی ہیں, اور آپ کو کبھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ اس سچویشن سے باہر آ جائیں گے. یو ہیو ٹرائیڈ ایوری تھنگ بٹ یو ڈیڈنٹ گیٹ اینی وے ٹو کم آؤٹ. Then people are in desperation to come out from such kind of situation, and then they tried anything, even a magic. Okay. So تب وہ آدمی سوچتا ہے کہ چلو سب تو ٹرائی کر لیا, لو میجک بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جاب نہیں لگ رہی, چلو کہیں مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں, ان سے تعویذ بندوا لیتے ہیں. یا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ کسی جن نے تم پہ اثر کر دیا ہے, کسی نے تمہارے اوپر گانٹھ باندھ دی ہے, تمہارے اوپر
گرہ باندھ دی ہے تو فلانا مولوی صاحب کے جاؤ وہ اس کا علاج کر دیں گے، ٹھیک ہے. سو دین پیپل آر یوز ٹو ڈو سچ کائنڈ آف میجک، اور یہ تمام طریقے کی اس طریقے کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہاں سے. یہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا فیتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سے کھو دیتے ہیں، کہ آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو اس سچویشن سے باہر نکال سکتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی خراب سے خراب کیوں نہ ہو جائے، غاسق ہو جائے، اوپر سے وقب ہو جائے، یعنی کہ کریلا اوپر سے نیم چڑھا، یعنی کہ ڈارک، کیا پہلے ہی آپ خراب سچویشن میں تھے، اس کے بعد وہ اور ورسٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، غاسق اور پھر وقب. تو لیکن اس سچویشن سے آپ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی باہر نکال سکتا ہے. جب اس کی مرضی ہوگی تبھی یہ راستے بنیں گے اور آپ یو ول سی دا لائٹ آف ہوپ ان یور لائف، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس چیز کو بھول جاتے ہیں، آپ نے اپنی ایکویشن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو باہر کر دیا، اینڈ ناؤ یو انٹر، آپ اس میجک کے راستے پہ بڑھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. سو دیٹ از ہاؤ دس میجک ہیز اسٹارٹیڈ، سپرسٹیشس ہیز اسٹارٹیڈ. اور یہ تمام سپرسٹیشس جو ہے ایون جو ہے وہ اسلام میں لوگوں نے ڈال دیا ہے. اور سیم یہی چیز کری تھی بنی اسرائیل نے، کہ جب انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے زندگی سے، اپنی ایکویشن سے باہر نکالنے لگے، تو دے گوٹ اوے فرام دا تورات، ٹھیک ہے. دین دے اسٹارٹ دس کائنڈ آف پریکٹس لائک بلیک میجک اینڈ سم تھنگ. ایون ان مسلم ورلڈ میں بھی جو ہے ہم نے یہ سارے سپرسٹیشس جو آ گئے ہیں، ایون ان دا نیم آف اسلام یہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر کوئی آپ کا بچہ جو ہے پڑھائی میں ویک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ فلانا مولوی صاحب کے چلے جاؤ، بڑی اچھی تعویذ دیتے ہیں، یا وہ باندھ دو بچے پہ اور وہ بچہ تمہارا ایک دم پڑھائی میں تیز ہو جائے گا. تو نا دا مولوی صاحب اسٹارٹ ڈائگنوسنگ دا ڈیزیز، ٹھیک ہے، فار یور لوڈ مین اینڈ گیو اے نوٹ ٹو یو، ٹھیک ہے، جس میں کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو پانی میں گھول کے پلا دینا اور بچے کی میموری تیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو یہ فولشنس ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلام میں ایڈ کر دی گئی ہیں ان دا نیم آف اسلام، ٹھیک ہے. اور جو لوگ ہیں یہ تمام جس کو کہتے ہیں کہ اپنے بڑی بڑی شاپ چلا رہے ہیں اس پہ، اور دے میک اے بینک آؤٹ آف اٹ، ٹھیک ہے. وہ ہماری فولشنس کے اوپر دے میک اے بینک آؤٹ آف اٹ، ٹھیک ہے. اور یہ تمام یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے، وین یو ٹیک اوے یور سیلف فرام دا قرآن، ٹھیک ہے، اینڈ یو ڈونٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن فرام بائی دا میننگ اور بائی دا تفسیر. تو اور جب قرآن کی گائیڈنس کو ہم صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھتے ہیں، کہ قرآن میں کہیں ایسا لکھا ہے کہ کبھی کوئی مصیبت آئے تو تعویذ بنواؤ، کہیں نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے. جہاں کہیں بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے پناہ مانگو، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی فریاد سنتا ہوں، اس کی دعا سنتا ہوں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، ہم انسانوں سے ہمیشہ ڈائریکٹ کنورسیشن کرنے میں زیادہ خوش ہوتے ہیں، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ڈائریکٹ مانگتے ہیں، کسی کو بیچ میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر بابا، کسی غریب نواز کو بیچ میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے. کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز میں ڈرتے ہیں کہ ارے ہم کہاں پار پا پائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اور یہ پیر صاحب جو ہیں ہمارے، یہ ہم نے جن کی مریدی لی ہوئی ہے، یہ اللہ کے بہت نزدیک ہیں، ہم ان سے کہہ دیں تو یہ ہماری دعا اوپر کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن لے گا. یہ ساری چیزیں شرک میں کاؤنٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یہی کانسیپٹ تو عیسائیوں نے کیا تھا جیزس کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور پھر ان کے ساتھ یہ کانسیپٹ جوڑ دیا کہ ہم اگر ان کو خوش کر دیں تو یہ آخرت کے دن ہماری سفارش کر دیں گے. یا جو بت پرستی کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، جیسے اور سی ہندو ہیں، یا ہندو قوم ہے یا اور دوسری قوم ہے جو بت پرستی کرتی، ان کا بھی تو یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں، اور میں کہاں پرماتما سے اپنے آپ کو جوڑ پاؤں گا. تو یہ جو سامنے میرے مورتی رکھی، اگر میں ڈھیر ساری مٹھائیاں اور کھانے اور پکوان اور بھوجن اس کے آگے رکھ دوں، اف آئی میک ہم ہیپی، ٹھیک ہے، تو یہ میری سفارش اوپر کر دے گا، اور میری ساری مشکلیں اور پریشانیاں جو ہیں، تکلیفیں، وہ دور ہو جائیں گی.
تو یہی ایکچوئل میں کانسیپٹ اسٹارٹ ہوتا ہے شرک کا. تو اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے بچو, اور جو قرآن نے جو گائیڈنس دی ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن نے ہم سے کیا کہا ہے, کس موقع کے لیے ہمیں کیا گائیڈنس دی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. کہ ٹھیک بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا اپنی تورات کے ساتھ, کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دور ہو گئے, تورات سے دور ہو گئے, اور ان میں تورات انہوں نے بہت سی نئی نئی چیزیں ڈال دیں. اور سملرلی قرآن شریف میں بھی ہم قرآن شریف سے تو بہت دور ہو گئے. آج ہم مسلمان جو ہیں قرآن شریف کو صرف بعض زبانی عربک پڑھتے ہیں, اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ٹیچنگ رکھی ہے ہم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کری, اور جنریشنز پہ جنریشنز گزر گئی. تو اس لیے ہم کو بہت ضروری ہے ہر ایک مسلمان کو کہ وہ جاننے کی کوشش کرے کہ قرآن شریف میں کیا ہے, اور ہر ایک مسئلے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے گائیڈنس دیا ہے, کیسے گائیڈ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اس سب کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو جو لوگ جو اپنی نون انڈسٹری بنا رکھی ہے کہ حاجی صاحب کی اور پیر بابا صاحب کی, اور یہ ساری انڈسٹری جو ہے یہ بند ہو جائے گی, یہ فیک انڈسٹری سب بند ہو جائے گی اگر ہم نے صحیح گائیڈنس پالی اور ہم نے صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب یہاں پہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے, ایک نریشن ہے جو میں آپ کو مینشن کرتا ہوں, کہ ایک بار سعد رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ بیمار پڑے, ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس آئے, ہی وزٹ ہم, ٹھیک ہے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے, میں بیمار ہوں, تو ہی ول ریسائٹ سم قرآن آن مائی فیس, ٹھیک ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب انہوں نے وزٹ کیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیسٹ پہ رکھا. اوکے, نا سی ہو از ڈائگنوسنگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ڈائگنوسنگ. اوکے, تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیسٹ پہ رکھا, تو انہوں نے ان سے کہا کہ یو ہیو گاٹ دا ہارٹ پرابلم, ٹھیک ہے, یو آر ناٹ ڈوئنگ ویل. سو پھر انہوں نے کہا کہ نیکسٹ انہوں نے کہا کہ گو برنگ اے حارف سن آف اے کلادہ فرام طائف, ٹھیک ہے, مینس ہی از گڈ ان ہیلنگ پریکٹس, ٹھیک ہے. یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بجائے کہ کسی قرآن شریف کی آیتوں کو ریسائٹ کرنے کی بجائے, ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ گو اینڈ کال دا ڈاکٹر. اوکے, اینڈ ایون جس شخص کو انہوں نے بلایا تھا جو طائف میں رہتا ہے, جو کہ جن کا نام تھا حارث سن آف کلادہ, ایون ہی از ناٹ اے مسلم, ہی واز اے کرسچن, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف کہ تعویذ لکھ کے اگر تمام پریشانیاں ٹھیک ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نہیں کرتے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, ٹھیک ہے. ہی ڈائگنوس کہ کیا پرابلم ہے, اینڈ دین ہی گیو اے سجیشن ٹو کال دا ڈاکٹر فرام اے طائف, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنی چاہیے کہ یہاں پہ یہ حدیث کیوں مینشن کری گئی ہے. آل دو قرآن جو ہے اس کے اندر ہیلنگ پاور ہے, ٹھیک ہے, کہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ اینڈ وی سینڈ ڈاؤن ان دا قرآن سچ تھنگ دیٹ ہیو ہیلنگ اینڈ مرسی فار دا بلیورس, ٹھیک ہے. سورہ النجم کی آیت نمبر 82 ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے تو آپ اس کے بغل میں قرآن شریف پڑھتے رہیں, اس کا علاج نہ کرائیں. You still have to go to the doctor and take a medicine, but believe that this medicine will work only by the will of Allah. That is a ایمان, ٹھیک ہے. آپ کو اس کا علاج کرانا ہے, لیکن یہ آپ کو بلیو ہونا چاہیے کہ یہ علاج تبھی فائدہ کرے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہوگی. اوکے, یس, قرآن ہیز اے ہیلنگ پاور, ٹھیک ہے, بٹ دا قرآن اٹ ہیز what lies inside the chest, ٹھیک ہے. جب ہم قرآن کو سنتے ہیں تو دین وی ریمائنڈیڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ وی ریمائنڈیڈ دیٹ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ان فل کنٹرول. سو جب اینڈ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ایبل ٹو ریموو اوور ڈیفیکلٹی, اور جب یہ ہم ٹرولی ریئلائز کرتے ہیں کہ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ان کنٹرول, ٹھیک ہے, then we let our ego, our pride, or you can say our tendency to control the thing, then we should let go all these things, ٹھیک ہے.
اینڈ یو کین سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قرآن کو جب ہم ریسائڈ کرتے ہیں تو یہ صرف ساؤنڈ نہیں ہے کہ جو ہم سن رہے ہیں یا ہمارے منہ سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، اٹ شوڈ ورک ڈیپلی اپان آور ہارٹس، ٹھیک ہے. اور جب یہ ہم جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جب اللہ کی آیتیں ایمان والوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کہ تو قرآن میں جو کیا میسیج ہے وہ یہ ہم کو ایگزیکٹلی سمجھنا ہوگا کہ قرآن کس میسیج کے ساتھ آیا ہے، تو ہم جو ہے اس چیز پہ یقین کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہم میڈیسن لے رہے ہیں اس کو جو ہے کنٹرول کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یا جو وٹ ایور ہم جس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے نکالنے والا صرف اللہ ہے. اور ہم کچھ بھی میجک ٹرائی کر لیں یا کوئی بھی ادر وے ٹرائی کر لیں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم لوگوں نے اپنے قرآن کے ساتھ سیم وہی چیز کری جو جیوز نے تورات کے ساتھ کری. انہوں نے اپنی تورات کو پرسکرپشن بنا دیا، اور ہم نے بھی اپنے قرآن کو پرسکرپشن بنا دیا. کاف ہا یہاں عین سواد گھروں میں لگا دو مصیبتیں نہیں آئیں گی، تا ہا نون کاف، ٹھیک ہے. یا بہت سی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انگلی پہ پڑھ لو کاف ہا یا عین سواد اور مٹھی بند کر لو اور اس میں پھونک مارو، اور پھر جس شخص کے اوپر کھولو گے تو وہ شخص تم سے امپریس ہو جائے گا. تو واٹ آل دیس کائنڈ آف تھنگ، یہ تو خود میں نے سنا ہے کہ کاف ہا یا عین سواد کو ایسے مٹھی میں پڑھ کے پھونک مار کے کھولو دوسروں کے سامنے تو وہ شخص تم سے امپریس ہو جائے گا، انٹرویو تمہارا بڑا اچھا ہوگا. تو دیز آل آر ربش تھنگس، ٹھیک ہے. کہ آپ کاف ہا یا عین سواد کو لگا دیتے ہیں فریج کے اوپر کہ تو کیا فریج میں رکھا دودھ ایکسپائر نہیں کرے گا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے قرآن شریف کو پرسکرپشن بنا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سب چیزوں سے بچنا چاہیے کہ ہم نے جو یہ ساری ایویل ہیں نفاسات، ہم تو خود ہی بلو کرنے والے بن گئے نفاسات، تو ہم مسلمان خود ہی بلو کر رہے ہیں. وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ویچز ہو بلو انٹو دا ناٹس، ایون مسلم آر بیکم دا ون ہو از بلو انٹو دا ناٹس، ٹھیک ہے. تو یہ جب یہ ساری چیزیں اسلام میں بن جاتی ہیں تو ہم کو ان سب چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اس کا شر جو ہے اس سے ہم بچیں اور اس کی برائیوں سے بچیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان پہ سیدھے اٹیک کرتا ہے. تو یہ تمام طریقے کی جو سلینس ہے یہ دس از ناٹ اوور دین، ٹھیک ہے. کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، کہ نہ رسول نے ایسا کرنے کی حکم دیا ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ کسی نے تمہارے اوپر میجک کیا ہے، if someone has blow a knot for you، ٹھیک ہے، تو then you should recite سورہ الفلق and seek protection of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے. بٹ مور امپورٹنٹ دیٹ یو انٹرنلائز دیٹ کہ یہ سورہ الفلق جو ہے آئی ایم ریسائٹنگ اٹ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونلی ول کیور می، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ اگر اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ لیں کہ اگر باہر رین ہو رہی ہے اور آپ یہ چلا رہے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو فائنڈ اے شیڈ انڈر دس بلڈنگ، آئی ایم گوئنگ ٹو فائنڈ اے شیڈ انڈر دس بلڈنگ، تو کیا آپ صرف باہر چلاتے رہنے سے آپ بارش میں بھیگ رہے ہیں، صرف یہ چلا رہے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو فائنڈ اے شیڈ انڈر دس بلڈنگ، تو آپ بارش سے بچ گئے؟ نہیں، یو گو ان سائڈ دس بلڈنگ، یو گو ان سائڈ دا شیڈ، ٹھیک ہے. دین اونلی یو گیٹ پروٹیکشن فرام دا رین. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وین یو آر ریسائٹنگ سورہ فلق دین اٹس مین یو آر جسٹ ناٹ ریسائٹنگ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، بلکہ یو انٹرنلائز دیٹ کہ اونلی اللہ کین پروٹیکٹ می فرام یور ہارٹ، ٹھیک ہے. بیکاز اینڈ آف دا ڈے اٹ از اے میٹر آف ہارٹ، ٹھیک ہے. So we are not just supposed to utter these words from our mouth, ٹھیک ہے, but it should be come from our it should be come from deep from our heart کہ only Allah subhanahu wa ta'ala can help me and I seek his guidance and his mercy to come out from this dark situation or this dark environment or the bad environment. اینڈ یو نو بٹ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ریسیٹیشن ہے وہ صرف ہمارے حلق سے نکلتا ہے، وہ اٹ از ناٹ کم فرام آور ہارٹ، ٹھیک ہے. اینڈ
جب ہم یہ اس چیز کو یہ انٹرنلائز کر لیں کہ یا یہ بلیو کر لیں کہ only اللہ سبحانہ تعالیٰ از all capable of get me out from every circumstances then which seems to be impossible to me to overcome, and no priest or no taweez or no moli saab can do anything, but I take a refuge of Allah subhanahu wa ta'ala, then it's mean کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو we took heavy words of اللہ سبحانہ wa ta'ala, اوکے. اینڈ یہ بڑے ہی بھاری الفاظ ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہ اپنا بھروسہ رکھتے ہیں اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. بٹ وی ٹک دیز ہیوی ورڈس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بٹ وی ڈونٹ ریئلائز اٹس پوٹینشیل. ٹھیک ہے, اٹس آل کم فرام آور ماؤتھ ناٹ فرام آور ہارٹ. ٹھیک ہے, تو اور پرانے زمانے میں تو لوگ جو تھے وہ نوٹس میں بلو کرتے تھے, لیکن یہی چیزیں آج کل ہم دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں, جیسے پام ریڈنگ ہو گیا, کارڈ ریڈنگ ہو گیا. ٹھیک ہے, ایون مسلم ورلڈ میں تو یہ اور الگ طریقے سے یہ برائی ملی ہوئی ہے. جیسے کہ اگر آپ ملیشیا جائیں گے تو یو ول سی چاکلیٹ جس پہ کہ قرآن جو ہے 1000 بار ریسائٹ کیا گیا ہے, اور یا ایک چاکلیٹ ہے جس پہ قرآن 500 بار ریسائٹ کیا گیا ہے. تو اگر اوبویسلی ان کے پرائس بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو اگر آپ اس چاکلیٹ کو کھا لیں گے دین یو ول بیکم اے سپر مین, یو ول بیٹ دا انٹرویو. ٹھیک ہے, تو اس طریقے کی ساری چیزیں جب ہمارے اسلام میں کیا کہتے ہیں ڈال دی گئی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے. اور لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وین پیپل ان ڈیسپریٹ سچویشن, ٹھیک ہے, وین دے وانٹ ٹو کم آؤٹ فرام this kind of circumstances, then people do try this superstitious, and this superstitious industry will sell as shit to us. ٹھیک ہے, تو جو پوری اس پہ انڈسٹری چل رہی ہے, these people sell as shit to us and these people do take advantage of our desperation. ٹھیک ہے, سملرلی جیسے کہ ہاروت اور ماروت جو تھے, جب وہ ڈارک علم کی نالج لے کے آئے تھے تو انہوں نے لوگوں کو کہا تھا, بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ ایک میجک ہے, بٹ یہ جو ہے یہ صرف ایک ٹرائل ہے. لیکن پیپل ٹرائی ٹو لرن دس میجک فرام ہاروت اینڈ ماروت, اینڈ انہوں نے یہ سیکھا کہ لوگوں کے بیچ میاں بیوی کے بیچ کیسے طلاق کرا دیں, اینڈ جو تھے وہ ان میں سے اسپاؤس کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں. تو پیپل ڈو ٹیک ایڈوانٹیج آف سچ کائنڈ آف ایڈوانٹیج وین دا پیپل آر ان ڈیسپریشن. ٹھیک ہے, تو سو دے ور دا ٹرائل فار دا بنی اسرائیل, اینڈ دے جو انہوں نے اپنا ایمان کھو دیا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو یہ سچویشن تمام طریقے کی سچویشن ہوتی ہے, وی نیڈ ٹو ڈونٹ گیٹ انٹو دا ڈیسپریشن, اور کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑے, کیونکہ اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان آپ کی مجبوری کا, آپ کے ڈیسپریشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو وین دے اسٹارٹ دس, جب اس میں ان کے شر شروع ہو جاتی ہے, دین اٹ ول بی ہارمفل فار یو. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں ہم نے کیا کیا, شر نفاسات, یا اللہ تعالیٰ وی سیک your protection from the evil of those who blow into the knots, evil of those who blow into the knots, یعنی کہ so we seek Allah subhanahu wa ta'ala's refuge from such people who wants to take advantage of our desperation, and we declare that we rely only upon Allah subhanahu wa ta'ala, that only He can protect us and only upon Him we can rely upon. And Ya Allah subhanahu wa ta'ala, only you can take out from this situation, and so you can say only you need to turn to someone that who can only help you, and you realize that only Allah subhanahu wa ta'ala can help you. He is the Rabbul Falaq. ٹھیک ہے, تو then why you are turning towards this nonsense stuff and seek help from such people, and it اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ when you forget your Rabb is Rabb al-Falaq. اوکے, سو اگر ہم آیت کو غور سے دیکھیں گے تو یہ کہے کہ I seek refuge, I seek protection from the evil of a creation. ٹھیک ہے,
like from the evil of the night, from the evil of the one who blew into the north. So it's evil, shر شر. ٹھیک ہے. سو کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں یو کین سے کہ ان میں اپنے آپ میں کوئی کوئی ایسا شر نہیں ہے کہ جیسے بیکاز دا تھنگ ان اٹ سیلف یو ڈونٹ نیڈ protection from such things, but you need a protection from Allah subhanahu wa ta'ala when it's evil starting that. ٹھیک ہے. جب آپ یہ بلیو کر لیتے ہیں کہ اب اور کوئی مجھے اس سچویشن سے باہر نہیں نکال سکتا کہ یو گیٹنگ سو ڈیسپریٹ کہ اور کہ اب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے کوئی ہیلپ نہیں ملے گی اور میں بڑا گناہ گار ہوں اور کوئی مجھے سچویشن سے باہر نہیں نکال سکتا, دین یو گو ٹو دیس کائنڈ آف میجیشین, اینڈ وین دیر شر اسٹارٹ, دیر ایول اسٹارٹ, دین یو ریئلی سیک اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکشن. کیونکہ اب آپ نے تو یہ جب ریئلائز کر لیا کہ اب مجھے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اس میجیشین کے, اس بری سچویشن سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اس میجیشین کے, تو آلریڈی آپ نے اپنا ایمان کھو دیا. اور اب وہ اس میجیشین کا اگر وہ شر اسٹارٹ ہو گیا, اس میں اس کی برائیاں اب یہاں سے اسٹارٹ ہو گئیں, تو دین یو ریئلی نیڈ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف, یو نیڈ ٹو پروٹیکٹ یور ایمان. اوکے. سو دیٹ از meaning of to protect yourself from those who blow into the knots, from the evil of those who blow into the knots. Okay.